افسیوں کے خط کا مطالعہ زندگی پیغام 60 عنوان خدا کے نظام میں مسیح کا تجربہ کرنا۔ مسیح ہمیں مقدس بنا رہا ہے، صاف کر رہا، پالتا یعنی غذائیت دے رہا اور پرورش کر رہا ہے تاکہ وہ ایک جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے۔ جب خداوند یسوع اپنے آمد ثانی پر ظاہر ہوگا تو مذہبی تصور کے برعکس یہ ظاہری بغیر تیاری کے اچانک سے نہیں ہوگا، بلکہ مسیح کے جلال والی کلیسیا کو اپنے پاس حاضر کرنے میں ایک ایسا عمل شامل ہے جو رسولوں کے زمانہ سے شروع ہوا اور صدیوں سے جاری ہے۔ آج ہم بھی اسی عمل میں شریک ہیں جس کے ذریعے مسیح جلال والی کلیسیا کو اپنے پاس حاضر کر رہا ہے۔ یہ حاضر کرنا ہی اس کے مقدس بنانے، صاف کرنے، پالنے یعنی غذائیت دینے اور پرورش کرنے کا ہدف ہے۔ چونکہ جس دن سے ہم نے خداوند یسوع کو پہلی بار پکارا اور اسے اپنے باطن میں حاصل کیا، تب سے وہ ہمارے باطن میں اپنے آپ کو تشکیل دینے کے موقع تلاش کر رہا ہے۔ جتنا زیادہ اس کا عنصر ہمارے اندر تشکیل دیا جاتا ہے، اتنا ہی ہم اس سے معمور ہوتے جاتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ ہم مقدس ہوتے، صاف ہوتے، غذائیت پاتے اور پرورش پاتے ہیں۔ اس عمل کی حتمی تکمیل جلال میں کلیسیا کو اس کے پاس حاضر کیا جائے گا۔ مسیح سے معمور۔ ہمارے باطن میں مسیح بذات خود کی تشکیل، رویے یا ذاتی بہتری کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے وجود کا باطنی طور پر خدا کے شکینہ جلال سے معمور ہونے کا معاملہ ہے۔ فرض کریں فولاد کی ایک سلاخ جو سخت، ٹھنڈی اور سیاہ ہے، اس کو آگ میں ڈال کر وہیں رکھا جاتا ہے۔ آخرکار آگ فولاد کو معمور کر دے گی اور اسے چمکدار کر دے گی۔ اس طرح فولاد اپنا قدرتی رنگ کھو دیتا اور سفید ہو کر گرم ہو جاتا ہے۔ ایک طرح سے آگ کی وجہ سے فولاد کا رنگ زائل ہو جاتا ہے۔ اب فولاد چمک رہا ہے، روشن ہو گیا ہے۔ تاہم اگر کوئی فولاد کو چمکنے کی تعلیم دے تو یہ بے فائدہ ہے اور حتیٰ کہ مضحکہ خیز ہوگا۔ فولاد کے چمکنے کا سبب تعلیم نہیں بلکہ آگ میں جلنا ہے۔ جب تک آگ اس کے ہر ذرہ کو معمور نہ کر دے، اسے جلنا لازم ہے۔ اس عمل سے فولاد کی سلاخ روشنی دینے والی بن جائے گی، لیکن اگر اس فولاد کو مسلسل چمکتے رہنا ہے تو اسے آگ میں رہنا لازم ہے۔ اگر اس کو تھوڑے وقت کے لیے آگ سے نکال کر باہر رکھا گیا تو اس کا فطری رنگ اور سیاہ پن واپس آ جائے گا۔ اسی طرح آج ہمیں لفظی عقیدوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں مسیح کے وسیلہ سے جلنا اور اس سے معمور ہونا ہے، جو ہمارے باطن میں خدا کے جلال کے طور پر سکونت کرتا ہے۔ مسیح کے پاس آنا جو کلام میں ہے۔ میں گواہی دے سکتا ہوں کہ میں نے مسیحیت میں جو بیشتر تعلیم حاصل کی ہیں ان سے مجھے زیادہ مدد نہ ملی۔ دراصل انہوں نے مجھے روکا اور خداوند کے ساتھ سفر جاری رکھنے کی راہ میں رکاوٹ بنی۔ آج بائبل میرے لیے بنیادی طور پر تعلیمات کی کتاب نہیں، بلکہ ایک ایسی کتاب ہے جو زندہ مسیح کی شخصیت کا انکشاف کرتی ہے۔ جب میں کلام پڑھتا ہوں تو میں خداوند کے سامنے دل کھولتا ہوں اور فوراً اپنے باطن میں اس کے جلانے کا تجربہ کرتا ہوں۔ چونکہ میرے پاس اس کا جلانا ہے تو مجھے تعلیمات کی کیا ضرورت ہے؟ یوحنا 5 باب 39 اور 40 آیت میں خداوند یسوع نے مذہبی لوگوں سے کہا، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ مذہب کتاب مقدس کی عزت اور احترام کرنے میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، لیکن کلام مقدس کی اسی عزت کو استعمال کر کے انہیں زندہ مسیح کی حضوری سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم کلام کو مناسب طریقے سے پڑھتے ہیں
تو اس کو ہمیشہ ہمیں خداوند کے پاس لانا چاہیے۔ جب کبھی ہم بائبل کے پاس آئیں تو ہمیں خداوند کے پاس بھی آنا چاہیے تاکہ ہم زندگی پائیں۔ بے نقاب چہرہ، ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کی خواہش ایک جلال والی کلیسیا حاصل کرنا ہے۔ صرف مسیح جو خدا کے جلال کا اظہار ہے کلیسیا کو جلال والی بنا سکتا ہے، کیونکہ صرف وہ بذات خود جلال کی آگ ہے جو اپنے جلال کو ہم میں جلاتا ہے۔ اس سلسلے میں موسیٰ نے ایک تجربہ کیا۔ جب موسیٰ 40 دن تک پہاڑ پر خداوند کی حضوری میں رہا تو اس کا جلال خداوند کے جلال سے چمک اٹھا۔ خدا کا جلال اس میں جلا دیا گیا تھا۔ یہ کسی مذہبی تعلیم کا نتیجہ نہیں بلکہ براہ راست خدا کے جلال کو دیکھنے کا نتیجہ تھا۔ دوسرا کرنتھیوں 3:18 میں پولس ہمیں بتاتا ہے کہ سب کے بے نقاب چہرے کے ساتھ خداوند کے جلال کو دیکھنا اور آئینے کی طرح منعکس کرنا چاہیے۔ لفظ بے نقاب چہرہ پر دھیان دیں۔ یہ لفظ اس چہرے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس پر پہلے نقاب تھا اور اس پر سے نقاب ہٹا دیا گیا ہے۔ میں گہرے طور پر فکر مند ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں پر اب بھی مذہبی تصورات اور تعلیمات کا نقاب ہے۔ اور ہمیں کس قدر بے نقاب چہرے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خداوند کو دیکھ سکیں۔ لہٰذا ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، اے خداوند مجھ پر سے نقاب کو ہٹا دے۔ نقاب میں رہنا کتنی افسوسناک بات ہے، تاہم بہت سے ایماندار نقاب کی تہوں میں ڈھکے ہوئے ہیں، لیکن وہ جانتے تک نہیں کہ ان پر نقاب ہے۔ اسی وجہ سے پولس پر یہ بوجھ تھا کہ مقدسین بے نقاب ہوں، پھر بے نقاب چہروں کے ساتھ ہم خداوند کے جلال کو دیکھ سکیں اور منعکس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم حقیقی طور پر جلال کے ایک درجہ سے دوسرے درجہ تک صورت میں بدلتے جاتے ہیں۔ صورت کی یہ تبدیلی خداوند کے وسیلہ سے ہوتی ہے جو روح ہے۔ چنانچہ ہم عقیدوں اور تعلیمات کو نہیں بلکہ خداوند کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہمیں سکھایا یا ہماری اصلاح نہیں کی گئی بلکہ ہم مسیح کی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ خداوند کی خدمت میں ہم مقدسین پر سے نقاب اتارنے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ مذہب کا اثر و رسوخ کس قدر مکار ہے، اس کی مکاری اس حقیقت میں دکھائی دیتی ہے کہ یہ خدا کے لوگوں کے لیے نقاب بن جاتا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ سچے دل سے خداوند کی تلاش کرتے ہیں، لیکن مذہب کے ساتھ اس کی تعلیمات اور تصورات نے ان پر مکمل طور پر نقاب کر دیا ہے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ہم یہاں صرف لفظی عقیدوں کے لیے نہیں بلکہ مسیح کے تجربے کی حقیقی بحالی کے لیے ہیں۔ ہم سب کو بے نقاب چہرے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خداوند کو دیکھ سکیں۔ آج مختلف چیزیں ہمارے لیے نقاب بن سکتی ہیں، جیسے وہ یہودیوں کے لیے نقاب تھیں۔ یہودیوں پر کتاب مقدس، شریعت، ضابطوں اور مذہبی نظام کے طور پر یہودیت کی وجہ سے نقاب تھا۔ آج مسیحیوں پر خاص کر تعلیمات اور ضابطوں کی وجہ سے نقاب ہے۔ مجھ پر یہ بوجھ ہے کہ تمام نقاب ہٹا دیے جائیں تاکہ مقدسین بے نقاب چہرے کے ساتھ خداوند کے جلال کو دیکھ سکیں۔ ضابطوں کی وجہ سے نقاب میں ہونا۔ آئیے ضابطے بطور نقاب کے معاملہ پر مزید تفصیل سے غور کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی کلیسیائی عبادتوں میں نعرے مار کر خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مہمان ناروں کی وجہ سے پریشان ہو جائیں۔ شاید وہ سوچیں کہ عبادتوں میں ہمارا جوش و خروش کھیل کے میدان میں ہجوم کے جوش و خروش سے ملتا ہے۔ نعرے مارنے پر اس کی اس طرح کی تنقید عبادتوں کے بارے میں ضابطوں کی طرف سے آتی ہے۔ بعض اس وجہ سے تنقید کر سکتے ہیں کہ انہیں نعمتوں کی مشق جیسا کہ بیگانہ زبان میں باتیں کرنا دکھائی نہیں دیا۔
یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پاس نعمتوں کے بارے میں ایک ضابطہ ہے، تاہم بعض مقدسین کے زیب تن لباس کے انداز پر رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پاس کلیسیائی عبادت کے بارے میں مناسب لباس کے بارے میں ایک ضابطہ ہے۔ آئیے تمام ضابطوں کو چھوڑ کر مسیح کی زندہ شخصیت کی طرف لوٹ آئیں۔ پیغام پر پیغام دینے میں ہماری خواہش صرف ایک کام کرنا ہے، یعنی یہ ظاہر کیا جائے کہ آپ کی ضرورت زندہ مسیح ہے۔ آپ کو اس کے وسیلہ سے مقدس بننے، صاف ہونے، غذائیت پانے اور پرورش پانے کی ضرورت ہے۔ تاہم ہم مسیح بطور اپنی زندگی اور اپنی شخصیت کے تجربہ کی ضرورت پر کتنا ہی زور کیوں نہ دیں، پھر بھی ہماری عبادتوں یا کلیسیائی زندگی کی مشق سے متعلق بہت سے لوگوں کے ذہن ثانوی معاملات سے پہلے ہی بھرے پڑے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ضابطوں کی وجہ سے نقاب میں۔ چنانچہ ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کسی خاص مشق کے لیے نہیں، ہم یہاں خداوند یسوع کی شاندار شخصیت کے لیے ہیں۔ برسوں سے مسیحی طرح کے ضابطوں کی وجہ سے تقسیم ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ضابطوں کی وجہ سے تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دعائیہ مطالعہ کی مشق پر اصرار کرنا غلط ہے۔ ہم دعائیہ مطالعہ والی کلیسیا نہیں ہیں، تاہم دعائیہ مطالعہ کو رد کرنا بھی غلط ہے۔ دونوں صورتوں میں دعائیہ مطالعہ کے بارے میں ایک ضابطہ ہوگا۔ ہمیں تمام ضابطوں سے پھر کر مسیح کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو ہمیں مقدس بناتا، صاف کرتا، پالتا یعنی غذائیت دیتا اور پرورش کرتا ہے۔ ہم کلیسیائی زندگی کی مشق کیسے کرتے ہیں؟ اس بات کو سیکھنے کی نیت سے لاس اینجلس آنا غلط ہوگا، کیونکہ ہم مسلسل تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کلیسیائی زندگی کس طرح کی ہونی چاہیے ہم خود بھی نہیں جانتے۔ 1966 سے پہلے ہمارے پاس دعائیہ مطالعہ نہیں تھا۔ 1968 سے پہلے ہم خداوند کا نام پکارنے کی مشق نہیں کرتے تھے۔ شاید کچھ عرصے کے بعد خداوند ہمیں کچھ اور دکھائے جس کی ہمیں مشق کرنی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ کلیسیائی زندگی کس طرح کی ہونی چاہیے، اس بات پر اصرار کرنا بھی مسئلہ پیدا کرنا ہے۔ مسیحی مشقوں کی وجہ سے آسانی سے تقسیم ہوتے جاتے ہیں۔ کچھ نعرے مار کر خداوند کی تعریف کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن بعض نعرے مارنے کے خلاف ہیں۔ یہی بات عبادتوں میں خاموش رہنا یا بیگانہ زبان میں باتیں کرنا کے حوالے سے بھی سچ ثابت ہوتی ہے۔ اگر ہم نے واقعی کلیسیا کو دیکھا ہے تو ہمیں اس بات کا شعور ہوگا کہ مشقوں کے حوالے سے تمام ضابطوں کو ترک کرنا لازم ہے، کیونکہ اس طرح کے تمام ضابطے تفرقے ڈالتے ہیں۔ بہت سے عزیز مقدسین خداوند سے محبت کرتے ہیں اور اس کے طالب ہیں، لیکن وہ اپنے ضابطوں کی تفرقہ بندی سے ناواقف ہیں۔ خدا کا نظام بہت سادہ ہے۔ یہ صرف یہ ہے کہ مسیح کو ہمارے باطن میں تشکیل دیا جائے تاکہ وہ ہمارے اندر جی سکے اور ہم اس کے سبب سے جی سکیں۔ اگر ہم خدا کے نظام کی راہ اختیار کریں گے تو کلیسیا بلاخر جلال والی بن جائے گی، کیونکہ مسیح جو خدا کا جلال ہے مسلسل اپنا جلال ہمارے اندر جلا رہا ہے۔ ہم یہاں کسی خاص مشق یا کلیسیائی زندگی کے طریقہ کار کے لیے نہیں ہیں، ہم یہاں صرف مسیح کے لیے ہیں۔ کلیسیا مسیح کی شادمانی کا نتیجہ ہے۔ مناسب کلیسیائی زندگی اس بات کا معاملہ ہے کہ ہم سب مسیح سے شادمان ہوں اور پھر مسیح کے اظہار کے کسی خاص طریقہ پر اصرار کیے بغیر ایک ساتھ مل کر اس کا اظہار کریں۔ آج خداوند کی بحالی میں ہمیں کسی خاص مشق کی نہیں، بلکہ ہمیں صرف زندہ مسیح کی ضرورت ہے۔ زندہ مسیح کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے کہ مسیح کی آمد ثانی پر اس کا ظہور ہمارے باطن سے ہوگا۔ وہ ہمارے اندر پھیلے گا، ہمیں اپنے آپ سے معمور کرے گا اور ہمارے باطنی وجود کے ہر حصے کو زائل کر دے گا۔ پھر وہ ہم میں سے ظاہر ہوگا
ہو سکتا ہے کہ جب کچھ لوگ یہ باتیں سنیں تو وہ دلیل پیش کریں کہ نیا عہد نامہ سکھاتا ہے کہ مسیح آسمانوں سے نازل ہوگا۔ بے شک بہت سی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ خداوند آسمانوں میں ہے اور اپنی آمد ثانی پر وہ آسمانوں سے نازل ہوگا۔ تاہم بہت سے لوگوں کے لیے خداوند کی آسمان سے آمد ثانی کی تعلیم ایک مذہبی اسیری بن گئی ہے۔ اس لیے ہمیں ان آیات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے جو اس حقیقت پر زور دیتی ہیں کہ مسیح ہم میں ہے۔ مثال کے طور پر کلسیوں 3 باب 4 آیت میں لکھا ہے کہ جب مسیح ظاہر ہوگا تو ہم اس کے ساتھ جلال میں ظاہر ہوں گے، لیکن کلسیوں 1 باب 27 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے ہم میں رہتا ہے۔ کوئی نظام بندی نہ کرنا۔ کچھ مذہبی استاد نئے عہد نامہ میں مکاشفہ کو ایک نظام میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعلیمات کے اس طرح کے نظام کے زیر اثر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ چونکہ مسیح تیسرے آسمان میں ہے لہٰذا وہ کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا، خاص طور پر وہ ہمارے اندر نہیں ہو سکتا۔ تاہم بائبل کہتی ہے کہ مسیح تیسرے آسمان میں ہے اور ہمارے اندر بھی ہے۔ مزید برآں اگرچہ مسیح پہلے ہی ہمارے اندر ہے لیکن وہ پھر بھی آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پر بھی موجود ہے اور آ بھی رہا ہے۔ میں اس بات کو سمجھا نہیں سکتا، میں بس دونوں پہلوؤں پر ایمان رکھتا ہوں کیونکہ نیا عہد نامہ دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ حال ہی میں ایک نوجوان میرے پاس آیا اور یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع آسمانوں میں خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے؟ میں نے پر یقین ہو کر اس سے کہا میں ایمان رکھتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند جسم کے ساتھ جی اٹھا ہے؟ میں نے کہا میں یقیناً اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ پھر میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ نیا عہد نامہ میں خدا کے مکاشفہ کی سچائی کو ایک نظام میں بند نہ کریں۔ خداوند یسوع اپنے جی اٹھنے کے دن اس کمرے میں داخل ہوا جہاں شاگرد جمع تھے۔ اگرچہ دروازے بند تھے لیکن وہ اچانک ان کے درمیان ظاہر ہوا۔ لوکا 24 باب 37 آیت کے مطابق مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ خداوند نے ان سے کہا میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ آیت 39۔ چنانچہ جی اٹھنے کے وقت خداوند کا جسمانی جسم ابھی بھی موجود تھا، تو پھر وہ اس بند کمرے میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وضاحت کرنے یا اسے ایک نظام میں بند کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہمیں محض بائبل کی صاف شفاف کلام پر ایمان رکھنا چاہیے۔ نیا عہد نامہ فرماتا ہے کہ مسیح زندگی بخش روح ہے جو ہماری روح میں سکونت کرتا ہے۔ سکونت پذیر ہوتے ہوئے وہ ہمارے اندر پھیل رہا ہے اور ہمیں اپنے آپ سے معمور کر رہا ہے اور ہمارے ذریعے ظاہر ہونے کے موقع کی تلاش کر رہا ہے۔ یقیناً بائبل یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ مسیح تیسرے آسمان میں تخت پر ہے اور اپنی آمد ثانی پر وہ زمین پر اترے گا۔ خداوند کی آمد کے باطنی پہلو اور ظاہری پہلو کو ملانے کی کوشش کرنے کے بجائے محض دونوں پہلوؤں پر ایمان رکھیں، کیونکہ نیا عہد نامہ میں دونوں پہلوؤں ظاہر کیے گئے ہیں۔ مسیح کا تجربہ کرنا جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے۔ بہت سے ایمانداروں میں مسئلہ یہ ہے کہ خداوند کی آمد کے ظاہری پہلو کے حوالے سے ان کے ذہن میں مذہبی عقیدہ بیٹھا دیا گیا ہے تاکہ وہ باطنی پہلو کو نظر انداز کریں۔ وہ اپنی ساری توجہ آسمان میں موجود مسیح پر مذکور کرتے ہیں اور اس کی آمد ثانی پر مضبوطی سے ایمان رکھتے ہیں، تاہم وہ باطن میں سکونت کرنے والے مسیح کی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
شاید وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ اب مسیح ان کے اندر ہے۔ جبکہ ہم مسیح کی آسمانی آمد کے منتظر ہیں تو ہمیں باطنی طور پر اس سے شادمان ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع نے کہا، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ مکاشفہ 3:20 آئے۔ یہاں خداوند کا کلام ظاہر کرتا ہے کہ وہ پہلے ہی یہاں موجود ہے۔ ہمیں کس قدر زندہ، باطنی اور اس مسیح کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے۔ میرا بوجھ یہ ہے کہ خداوند کے لوگوں کو ایسا ہی مسیح فراہم کروں۔ یہ معاملہ مقدسین کو بائبل کی تفسیر کرنے کا طریقہ سکھانا نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس زندہ مسیح کی براہ راست قیمتی اور قربتی شادمانی نہیں تو بائبل کی صحیح تفسیر کرنے کا طریقہ جاننے کا کیا فائدہ؟ ہمیں کس قدر یہ جنگ لڑنی ضرور ہے تاکہ خدا کے تمام فرزند خداوند کی اس طرح کی شادمانی حاصل کر سکیں۔ آج خداوند کی بحالی میں یہ ہماری ضرورت ہے۔ ضابطوں اور مشقوں کو بھول جائیں اور کہیں، اے خداوند یسوع، میں نہیں جانتا کہ مجھے کس قدر تجھے اپنی زندگی اور اپنی شخصیت کے طور پر لینے کی ضرورت ہے۔ اے خداوند، میں اپنی ذات کو تیرے لیے کھولتا ہوں اور تجھے اپنی زندگی اور اپنی شخصیت کے طور پر لیتا ہوں۔ مجھے کلیسیائی زندگی اور مشق کے بارے میں اپنے تصورات کی فکر نہیں ہے۔ میری فکر صرف یہ ہے کہ تیری زندہ، قربتی اور شخصی شادمانی حاصل کروں۔ خدا کی اپنے نظام میں فکر۔ کلیسیا کے حوالے سے ہمیں نہ تو نقل کرنے اور نہ ہی مخالفت کرنے کا ارادہ رکھنا چاہیے۔ ہمارا واحد مقصد مسیح کی زندہ شخصیت سے شادمان ہونا اور باطنی طور پر اس کا زیادہ سے زیادہ تجربہ کرنا ہونا چاہیے۔ ہمیں مشقوں، طریقوں یا طور طریقوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مثال کے طور پر کھانے کے مختلف قسم کے برتنوں پر غور کریں۔ ملک چین کے لوگ چاپ سٹک استعمال کرتے ہیں، امریکی لوگ چھری اور کانٹے کا استعمال کرتے ہیں اور انڈونیشیا والے ہو سکتا ہے کہ اپنی انگلیاں استعمال کریں۔ ہمیں اس بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کس برتن سے کھاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم کیا کھاتے ہیں۔ جب تک کہ لوگ مناسب غذا اپنے پیٹ میں لے کر جا رہے ہیں تو ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چاپ سٹک، چھری اور کانٹے استعمال کرتے ہیں یا اپنی انگلیاں۔ تاہم کچھ لوگ یہ فکر کر سکتے ہیں کہ بہترین طریقہ چھری اور کانٹا استعمال کرنا ہے۔ روحانی لحاظ سے ہم کلیسیائی زندگی کی مشق کے بارے میں ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے طریقہ پر فخر کر سکتے ہیں، لیکن شاید ہماری پلیٹ میں کھانا ہی نہیں۔ ہم روحانی کھانے کے ادب و آداب کی فکر نہ کریں، صرف روحانی کھانے کی فکر کریں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کئی سال تک بھوکے رہے ہیں کیونکہ ہم نے صرف ادب و آداب کی فکر کی، نہ کہ غذا کی۔ بہت سی مذہبی جماعتوں میں سب کچھ با ادب اور عمدہ ترتیب میں ہے، لیکن وہاں خداوند کے لوگوں کے کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے۔ لہٰذا آج خداوند اپنی بحالی میں کھانے کی میز پر خوراک کو بحال کر رہا ہے، نہ کہ کھانے کے آداب کو۔ خدا اپنے نظام میں برتنوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہے۔ اس کی فکر یہ ہے کہ ہم مسیح کے مقدس بنانے، صاف کرنے، پالنے یعنی غذائیت دینے اور پرورش کرنے کا تجربہ کریں۔ فقط جب ہم مسیح کا اس طرح تجربہ کریں گے تو وہ جلال والی کلیسیا کو اپنے پاس حاضر کر سکے گا۔ خداوند کی تعریف ہو کہ حاضر کرنے کا یہ عمل روز بروز ہمارے باطن میں جاری ہے۔ کاش کہ ہم سب یہ دیکھ سکیں
کہ خداوند اپنے نظام میں رسموں یا مشقوں کی فکر نہیں کرتا، بلکہ صرف اپنے عزیز بیٹے خداوند یسوع مسیح کی فکر کرتا ہے۔ کاش کہ ہم سب پر رحم ہو تاکہ ہم خداوند کا تجربہ کریں اور اس سے شادمان ہوں۔